الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا کی تاریخ میں دو واقعات ایسے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بے انتہا عزت اور مرتبے سے نوازا ہو اور اس نے مسلسل ناشکری کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور اس کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہو. تو ایسے دو واقعات آپ کو ملیں گے. ایک انفرادی طور پر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق قرار دیا، اور دوسرے واقعے میں اجتماعی طور پر ایک پوری قوم نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق قرار دیا. پہلا واقعہ شیطان سے متعلق ہے. عزازیل یہ جنات میں سے ایک برگزیدہ اور نیک جن تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے عبادات کا ذوق عطا کیا تھا. اللہ کی توفیق سے اس نے اتنی عبادات کی تھی کہ بعض تاریخی درجے کی روایات کے مطابق اس روئے زمین کے ایک ایک چپے پر اس نے سجدہ کیا تھا. اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے علم و فضل بھی بے پناہ عطا کیا تھا، اور ان عبادات، علم و فضل اور محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرشتوں کے ماحول تک رسائی عطا فرمائی تھی. یعنی یہ عرضی مخلوق میں سے تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کو فرشتوں کے ماحول تک رسائی ملی تھی. یہ اللہ نے اس کو اعزاز دیا تھا، اس کو علم عطا کیا، اس کو عبادات کا ذوق عطا کیا. اسے اپنے ماحول سے بہت اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ماحول تک رسائی عطا کی. اتنا اللہ کا انعام اس پر ہوا. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ جی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی صریح نافرمانی کی. اور اس صریح نافرمانی کے بعد بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتا، توبہ طائب ہوتا، اللہ سے معافی طلب کرتا، وہ اپنی اس غلطی پر ڈٹا رہا، اس کے لیے تعویلیں پیش کرتا رہا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ فرمایا اور اسے فرمایا کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ قیامت کے دن تک تم میری لعنت کے مستحق رہو گے. یعنی تم پر خدا کی پھٹکار ہے، تم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو. کب تک؟ قیامت کے دن تک. یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملعون قرار دی. اب کہاں وہ وقت تھا جب اسے عبادات کی توفیق تھی، علم و فضل عطا ہوا تھا، فرشتوں کے ماحول تک اس کو رسائی ملی تھی، اور کہاں اب یہ صورتحال ہے کہ قیامت تک ملعون ہے. تو یہ ایک کائنات کی تاریخ کا واقعہ ہے جس میں ایک فرد کو، یعنی عزازیل کو، اللہ تبارک و تعالی نے بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس بنا دیا. ابلیس کا مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس. دوسرا واقعہ ایک پوری قوم کا ہے جسے ہم یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں. انہیں بنی اسرائیل کہہ کر قرآن کریم مخاطب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ فضل اس قوم پر کیا تھا. اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ اللہ نے اس ایک قوم میں، اس ایک برادری میں ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس خاص برادری میں 4000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. اس شرف میں ان کے ساتھ اس کائنات کا کوئی خاندان شامل نہیں ہے. کسی خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس میں اتنے کثرت سے انبیاء مبعوث فرمائے ہوں.
یہ نعمت اللہ نے اگر عطا کی ہے تو اس کائنات میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کو عطا کی۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جسے ہم یہود بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آگے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اور اللہ نے جو انعامات ان پر فرمائے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، یا ابنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری وہ نعمتیں یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ صرف تمہارے خاندان میں اللہ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، تم اللہ کی لاڈلی قوم ہو، عین حالت سزا میں بھی اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں رہی اس قوم پر۔ اللہ کی نعمت کا، اللہ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ اللہ نے پہلے سے ان کو خبردار کیا تھا کہ اے قوم یہود، اے بنی اسرائیل، تم دنیا میں 2 مرتبہ بدترین فساد کا ارتکاب کرو گے، اور دونوں مرتبہ اس فساد کے نتیجے میں تمہیں سزا کا مزہ چکھاؤں گا۔ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کروں گا جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، تمہارے مقدس مقامات کو پامال کریں گے، تمہاری کتاب کو ختم کر دیں گے، اور جب تم دوبارہ اس قسم کا فساد کرو گے تو میں بھی تمہیں دوبارہ اس قسم کی سزا دوں گا۔ یہ پیشن گوئی پہلے سے ہو چکی تھی، انہیں خبردار کیا جا چکا تھا، لیکن چونکہ اس قوم کی سرشت میں نافرمانی تھی، اس قوم میں بہت سارے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر ظالموں کے خلاف جہاد کیا، لیکن اکثریت ان میں ایسی رہی ہے جو کہ نافرمان تھی، اور اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ تواضع اختیار کرتے، لیکن وہ نافرمانی، تکبر اور بغاوت کے راستے پر چل پڑے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے فساد مچایا، حضرت یرمیاء علیہ السلام کو تکالیف سے دوچار کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو شہید کیا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو قید میں ڈالا اور اس زمین پر بغاوت کرنے لگے، تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ مورخین اس کا نام بخت نصر ذکر کرتے ہیں، جو بابل سے آیا تھا اور اس نے یہود کو تہ و تیغ کیا، لاکھوں یہودیوں کو اس نے ایک دن میں یروشلم میں قتل کیا اور باقیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہیکل سلیمانی جو مقدس عبادت گاہ تھی، انبیاء کی یادگار تھی، اس کو اس نے شہید کیا۔ تورات کے نسخوں کو اس نے جلا دیا، اور تورات اس کے بعد یہودیوں کے پاس نہ رہی۔ جو اصل تورات تھی وہ بخت نصر کے اس حملے میں ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں پھر اللہ نے جب ان پر فضل فرمایا، دوبارہ ان کو بیت المقدس میں آباد کیا، دوبارہ یروشلم شہر آباد ہوا، دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی، تو پھر انہوں نے تورات اپنے حافظے سے لکھنی شروع کر دی۔ بہت سارے ایسے مقدس لوگ موجود تھے جنہیں تورات یاد تھی، تو ان کے حافظے سے کام لے کر یہودیوں نے تورات لکھی، لیکن چونکہ ان کی سرشت میں بغاوت تھی، اور اب جب ان کو موقع مل گیا تورات لکھنے کا، تو انہوں نے صرف اصل تورات لکھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے بہت ساری من گھڑت چیزیں اس میں شامل کر دی۔ چونکہ یہ بادشاہوں کا ظلم سہ چکے تھے، بدلے میں ان کے اندر انتقام کا جذبہ تھا۔ انتقام انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، تو اپنی وحشت کو مذہبی روپ دینے کے لیے انہوں نے تورات میں ایسے ظالمانہ احکام شامل کر دیے جو کہ بعد میں یہودیوں کے مظالم کو مذہبی طور پر جسٹیفائی کرتے تھے۔ یہودی انتہائی ظالم ہوتا ہے دوسری قوم کے لیے، اور اس کے ظلم کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تورات میں مقدس عبارات کے نام پر ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ ان کو اس طرح کا ظلم کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور اس ظلم کو وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ ان کی تورات کے کچھ آیات کا مفہوم ہے کہ ان کے یعنی اپنے دشمنوں کے بچوں کو مار دو،
ان کی وہ عورتیں جو مردوں کا منہ دیکھ چکی ہوں یعنی شادی شدہ ہوں ان کو بھی مار دو، ختم کر دو، اور ان کی وہ عورتیں جنہوں نے مردوں کا منہ نہ دیکھا ہو یعنی کنواری ہو تو ان کو اپنے لیے محفوظ رکھو۔ اسی طریقے سے بچوں کے قتل کے بارے میں، عورتوں کے قتل کے بارے میں، بوڑھوں کے قتل کے بارے میں، مریضوں کے قتل کے بارے میں خود انہوں نے اپنے تورات میں آیات کے نام پر من گھڑت چیزیں شامل کی تھی۔ اب بعد میں جب یہودی اس کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے خلاف لڑنے والی ہر قوم کے ہر بچے کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر مریض کو قتل کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہے۔ آج آپ کو یہودیوں کی زبان میں جو فرعون بولتا ہوا نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مظالم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ انہوں نے بغاوت کی، اللہ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیا اور اس نے ان کو تہ و تیغ کیا، بعد میں اللہ نے پھر ان کو آباد کیا، تو اب دوسری مرتبہ انہوں نے فساد مچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور کوشش یہی کی کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، شہید کیا جائے۔ ان سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو جب ان کی بغاوتیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے رومن امپائر کے ایک معروف جرنیل ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70ویں سال یعنی 70 عیسوی میں یہ رومی جرنیل ان پر مسلط ہوا۔ اس نے دوبارہ ہزاروں بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، ان کے ہیکل کو گرا دیا، وہ جو مقدس عبادت گاہ انبیاء کی یادگار تھی اس کو دوبارہ اس نے گرایا۔ اس میں سے صرف ایک دیوار باقی رہی جو آج تک باقی ہے، جس کے پاس جا کر یہ منحوس روتے دھوتے ہیں، جسے دیواری گریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری مرتبہ تیتس نے ان کو 70ویں عیسوی میں قتل کیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو اس نے فلسطین سے نکال دیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اب تمہیں دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ 70ویں عیسوی سے لے کر 2017 تک یہودی دنیا جہان میں سرگردان پھرتے رہے، کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ ہزاروں برس پر محیط دورانیے کو یہ اپنے لٹریچر میں دور انتشار کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے تاریخ کا وہ حصہ ہے جب ہم دنیا میں منتشر تھے، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ اس زمانے میں جب فلسطین سے بھاگے ہیں، ان کو بھگایا گیا، تو جہاں دنیا میں ان کو جگہ ملی، جہاں ان کے سینگ سمائے، یہ وہاں جا کر رہنے لگے۔ ان میں سے کچھ قبائل عرب چلے گئے، مدینہ طیبہ میں ان کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ معروف قبائل بعض تاریخی روایات کے مطابق اس وقت فلسطین سے نکلے تھے جب رومیوں نے ان کو مارا تھا اور یہ پھر یہاں آ کر عرب میں آباد ہوئے۔ اس کے علاوہ ترکی چلے گئے، شام میں مختلف علاقوں میں بکھر گئے، اور ہسپانیہ چلے گئے اسپین میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے اس طویل دور انتشار میں اگر کہیں ان کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں۔ چنانچہ اسپین میں جب مسلمانوں کی معروف حکومت تھی، امویوں کا اقتدار تھا، تاریخ ابن زیاد نے جب یہ علاقہ فتح کیا تھا تو یہاں کچھ یہودی آباد تھے پہلے سے، اور ان یہودیوں نے تاریخ ابن زیاد کو کچھ راستے بتائے تھے۔ تو مسلمانوں کے ہاں انہوں نے اس طریقے سے اپنا ایک سافٹ امیج پیدا کیا تھا، اور بعد میں جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں کو خاص مراعات دی، اور ان کے مورخین اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس طویل دور انتشار میں اگر ہمیں کہیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا ہے تو وہ مسلم اسپین میں ملا ہے، یعنی ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ تو اس طریقے سے طویل زمانہ انہوں نے دنیا میں مختلف جگہوں پر بکھر کر گزارا ہے، یہاں تک کہ 2017 میں جب انہوں نے سازشیں کر کے مختلف طریقوں سے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر فلسطین میں بغاوت کروائی، اور فلسطین کا علاقہ یہ مسلمانوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی وہاں سے الگ کیا۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے سازشیں کی، چونکہ یہ سازشی تھے، کاروبار کرتے تھے، تو انہوں نے برطانوی افواج کو مالی معاونت فراہم کی، اور سازشیں کر کر کے پھر 2017 میں انہوں نے اعلان بالفور میں اپنے لیے شقیں شامل کروائیں۔ چنانچہ اس اعلان بالفور کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ نے
باقاعدہ طور پر ان کے فلسطین کے علاقے میں ان کی الگ ریاست اسرائیل کے نام کی اس کی حمایت کی کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس علاقے میں یہودیوں کو لا کر بسانے کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں یا اس مطالبے کو منظور کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جگہ جگہ سے جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، منتشر تھے، تو پھر یہ فلسطین میں پہنچے، انہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں کو چھینا، عربوں پر ظلم و ستم کیا، اور ہر آنے والا دن ان کے ظلم اور غصب کو وہاں پر اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ ان کے مظالم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ہسپتالوں کو نہیں بخشتے، ایمبولینسوں کو جلا ڈالتے ہیں، ڈاکٹروں کو قتل کر دیتے ہیں، ایمبولینس کا عملہ بھون ڈالتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مذہبی طور پر ان میں انجیکٹ کی گئی ہیں، یہ ان کے خون کا حصہ ہیں، اور یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر لیں کم ہے۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے جس وقت یروشلم مسلمانوں سے چھینا تھا تو اتنا ظلم کیا تھا کہ ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون سے، ان کے گھوڑوں کے جو سم تھے وہ ڈوب گئے تھے۔ خون کی ندی بہنا، یہ تو صرف آپ نے محاورتاً سنا ہے، انہوں نے خون کی ندیاں عملی طور پر بہائی تھی۔ گلی کوچوں میں اتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا کہ ان کے گھوڑوں کے سم گھٹنوں تک یہ مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا انسانی خون گلیوں میں بہے گا کہ گلیاں جو ہیں وہ ایسے بہیں گی خون سے کہ جیسے گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ عید قربان کے موقع پر آپ لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، کیا گلیوں میں اس طرح خون بہتا ہوا نظر آیا؟ تو یہ خون اس طریقے سے جب بہے تو نہ جانے کتنے انسانوں کو قتل کیا ہوگا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ قتل و غارت گری یہود ہوں یا عیسائی ہوں، یہ چونکہ ان کی کتابوں کا حصہ ہے، اور یہی کتابوں کا مطالعہ انہیں اتنا ظالم اور وحشی بنا دیتا ہے کہ پھر نہ یہ بچوں کو چھوڑتے ہیں نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں۔ مسلمان جنگجوؤں کے مقابلے میں نہیں آتے۔ آج بھی یہودیوں نے حماس کے کتنے مجاہد مارے، کتنے مجاہدین کو یہ شہید کر سکے، اگرچہ ان کی جو قیادت ہے وہ فرنٹ لائن پر لڑتے لڑتے شہید ہوئی ہے، لیکن حماس کا وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے جتنا حماس نے ان کا کیا ہے۔ انہوں نے جو نقصان کیا ہے وہ سول آبادی کا کیا ہے، بچوں کو شہید کیا ہے، 55,000 کے قریب بچے، بوڑھے، عورتیں انہوں نے شہید کی، پورا غزہ انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ خود اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ غزہ میں جتنا ملبہ پڑا ہوا ہے، صرف اس ملبے کو اگر اٹھایا جائے، روزانہ 100 ٹرک اس ملبے کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوں تو ملبہ صاف کرتے کرتے 15 سال لگیں گے، اگر روزانہ 100 ٹرک وہاں پر کام کریں۔ اور اس میں اخراجات کتنے لگیں گے؟ $600 ملین لگیں گے، اور غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی 40 برس کا عرصہ درکار ہے، اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے $بلین کے اخراجات آئیں گے۔ یہ تمام نقصان انہوں نے سول آبادی کا کیا ہے، اور یہ وحشت ان کے اندر جو آئی ہے یہ ان کا مذہبی حصہ ہے۔ ہم مسلمان ان سے مطالبے کرتے ہیں کہ تم عورتوں پر کیوں بمباری کرتے ہو، بچوں کو کیوں قتل کرتے ہو، ڈاکٹروں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی نادانی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے بچوں تک کو قتل کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، تو کیا یہ صرف مطالبوں سے باز آ جائیں گے؟ تو بہرحال یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور بدترین مظالم ہمارے مسلمان بھائی بہنوں اور بچوں پر ہو رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتے، ہم اللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں، اور ایسے مواقع پر اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جب تمہیں تمہارے مسلمان بھائی مدد کے لیے بلائیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی نصرت کرو۔ اب ایسے حالات میں جب اس مظلوم ترین اور مقدس ترین بستی کے مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے یا اہل الاسلام کہہ کر تمام مسلمانوں کو پکارا گیا ہو، اور اس کی ویڈیوز تمام مسلمانوں کے پاس پہنچ چکی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے یہ پھیلا دی ہوں، اور ہر مسلمان کے موبائل میں وہ ویڈیوز موجود ہیں، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز پھیلی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ معصوم بچے آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں
کیونکہ پاکستان کے مسلمانوں سے ان کو امیدیں تھیں۔ جب اس وطن کو اللہ نے ایٹمی طاقت کا منصب عطا کیا تھا تو دنیا جہان کے مسلمانوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور اس زمانے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ اگر خوش ہوئے تھے تو وہ فلسطینی نوجوان اور بچے خوش ہوئے تھے کہ آج اللہ نے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو ایٹمی طاقت عطا کی ہے، تو یہ اسلحہ کل کو ہمارے کام آئے گا اور ہماری حمایت میں یہ ہمیں اسرائیل کے مظالم سے بچائیں گے۔ لیکن پاکستانی مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کو اس کا فرض یاد دلاتا ہے۔ ہم حکومت کو فرض یاد دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومتوں کو فرض یاد دلانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا بھی تو کوئی فرض ہوگا نا، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے میں بھی تو کچھ کر سکوں گا۔ اگر ایک عام مسلمان ان کے شانہ بشانہ جا کر میدان جنگ میں عملی خدمات انجام نہیں دے سکتا، اس کے پاس راستہ نہیں ہے، وہ لاچار ہے، تو اپنی جگہ بیٹھ کر تو وہ کچھ کر سکتا ہے نا۔ سب سے بنیادی کام کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، کم از کم دعا تو کریں۔ دعا سے بھی پہلے ان کا درد تو اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہوئے ہیں اور اس بے دردی سے شہید ہوئے ہیں کہ زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھ کر وہ واپس زمین پر گرے ہیں، اتنے خوفناک بم انہوں نے گرائے ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز ہم سب نے دیکھی ہیں۔ کیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں فلسطینی بچے یاد آتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں وہ درد ہے؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی کی رات کی نیند خراب ہوئی ہے کہ میرے مسلمان بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لذیذ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہوئے کبھی ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بہن بھائی اور معصوم بچوں کو دودھ تک نصیب نہیں ہے، انہیں روٹی کا ایک نوالہ نصیب نہیں ہے، اور میں یہاں انواع و اقسام کے کھانے کھا رہا ہوں؟ کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا نہ کھائیں، لیکن کیا کبھی ہم نے احساس کیا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں آرام دہ بستر پر سو رہا ہوں، اور وہاں بستر تو کیا، وہاں گھر باقی نہیں ہے، کمرہ باقی نہیں ہے، کیمپ تک محفوظ نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اپنے بچوں کے درمیان عافیت کے ساتھ بٹھایا ہے، تو وہاں میرے مسلمان بہن بھائی ان کے بچوں پر کیا گزر رہی۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا درد اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے دلوں میں آج بھی درد نہ جاگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق بن چکے ہیں، کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، اور دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے سامنے اپنے مسلمان بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ کر بھی ان کے اوپر کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا، کوئی کپکپی طاری نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں آتی، اور پھر انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کب آتی ہے، آج آتی ہے یا کل آتی ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا چاہیے، اس کے اندر نرمی گداز پیدا کرنا چاہیے کہ ان مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف اور درد ہمیں محسوس ہو۔ جب درد محسوس ہوگا تو درد آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بابل کے عظیم الشان سلطنت کے بت پرستوں نے آگ جلائی تھی، اب اس آگ کو بجھانا کسی کے بس میں نہیں تھا، تو غالباً چڑیا وہ کوئی قطرہ اس کے اوپر گرا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تیرے اس قطرے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میرے بس میں یہی ہے کہ میں قطرہ گرا دوں، اس قطرے سے آگ بجھتی ہے یا نہیں بجھتی، لیکن میرے بس میں فی الحال یہی ہے۔ تو ہمارے بس میں جو کچھ ہو، ایک قطرہ ہو، دعا ہو، دل میں درد ہو، آنسوؤں کا ایک قطرہ ہو، تو کچھ تو انسان کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دلوں کی سختی کو ہم دور کریں، ان کا درد محسوس کریں، دوسرے نمبر پر ان کے لیے دعا کریں، اور تیسرے نمبر پر اہم ترین کام کہ جو چیزیں انہیں معاشی طور پر مضبوط کرتی ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کرنے سے تو ہمارا کچھ نہیں جاتا نا، اور اب تو یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں۔ مختلف فلسطینی جو میدان جنگ میں مصروف عمل ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے خود یہودی اور اسرائیلی افواج کے ہاتھوں میں یہ میکڈونلڈ کے برگر دیکھے، یعنی یہ وہ کمپنی ہے جو کہ وہاں میدان جنگ میں مصروف عمل اسرائیلی افواج کو اپنی غذا فراہم کرتی ہے۔ ہمارے مسلمان کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس کمپنی کے برگر کھائے گا؟ کیا اگر 2-4 مہینے آپ نے ان کے برگر نہیں کھائے تو مر جائیں گے؟ آپ کے بچے بے چین ہو جائیں گے یا ان کے معدے خالی ہو جائیں گے؟ تو غیرت کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا پیسہ
معاشی طور پر ان کو مضبوط کر رہا ہے، اور یہی کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ مٹھی بھر جگہ ہے اس کے پاس۔ حماس کے چند سرپھرے نوجوانوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر عالمی طاقتیں ان کی پشت پناہی نہ کرتی تو یہی سرپھرے نوجوان ان کا ستیہ ناش کر دیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچارے نوجوانوں کے پاس کمک نہیں آتی، وہ جو کچھ ہیں اپنے بلبوتے پر لڑ رہے ہیں، ان کے پاس زمین بھی نہیں۔ افغانستان میں مسلمانوں کے پاس زمین تھی، پہاڑ تھے، چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ غزہ میں تو وہ بھی نہیں ہے، چند کلومیٹر کا خطہ ہے، نہ ان کے پاس چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس جنگی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے کوئی وسیع میدان جنگ ہے۔ اتنے محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے اسرائیلی فوج کو شکست دے دی تھی، بشرطے کہ عالمی طاقتیں اس کا ساتھ نہ دیتی اور یہ کمپنیاں معاشی طور پر ان کو مضبوط نہ کریں۔ اور ان کی معیشت کی مضبوطی میں ہمارا بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کردار ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے اوپر لازم کر دیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی مصنوعات نہ آئیں، ایسی پروڈکٹ نہ آئے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ عام استعمال کی ہو، جو یا تو یہودی کمپنیوں کی ہو اور یا پھر وہ ان ممالک کی ہو جو کہ یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنے محلے کے دکاندار کو مجبور کریں کہ یہ چیزیں اٹھاؤ ورنہ ہم تمہارا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ ہر ایسی دکان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، مقاطعہ کرنا چاہیے جو کہ ان یہودیوں کی مصنوعات کو اپنے یہاں رکھتا ہے۔ میرے بھائی، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ مختلف ممالک کے مسلمان علماء فتاوی جاری کر رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام پر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرض ہے۔ اب نصرت ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کر کرے گا، آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن یہاں رہ کر ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ان پر ظلم و ستم کرنے والی کمپنیوں کا معاشی بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ اور آخری درجے میں پھر مالی امداد ہمارے بس میں ہے۔ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ جن کے وہاں رابطے ہیں اور ان مسلمانوں کے ذریعے وہ وہاں مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم سب کو اپنا فرض محسوس کرنا چاہیے، اور مسلمانوں پر اتنے بڑی اجتماعی ظلم کے بعد بھی اگر ہم اپنی عیاشی میں مست رہیں اور یہی میکڈونلڈ کے برگر کھاتے رہے، پیپسی اور کوکا کولا پیتے رہے اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔